السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کی تفسیر کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج ہم سورہ بقرہ کی 197 آیات سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کام ہے اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ساری دنیا تک پیغام اس کا پہنچانا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، کیا باتیں ہیں جو ہماری بول چال کی زبان میں دنیا کے تمام مخلوق تک، اردو داں طبقے تک ہماری یہ بات پہنچے، ہمارا یہ عزم ہے۔ اور یہ ذرائع ابلاغ، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہے، اس کا ہم نے توسط سے، اس کے ذرائع سے ہم یہ اللہ کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے قرآن مجید کی سابق میں 196 آیت سورہ بقرہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 197 آیات سے آگے کریں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے آپ تمام سامعین ناظرین سے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو، ہمارے اس فیس بک کو، جو بھی ہمارا لنک ہے، تمام کے تمام فالو اور سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو، خاص کر کے کیونکہ دنیا زیادہ تر یوٹیوب دیکھتی ہے، غلط غیر باتیں دنیا پھیلاتی ہے، شیئر کرتی ہے۔ میری گزارش ہے اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ آپس میں نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو ہم آپ سے تعاون کا طلب کرتے ہیں، تو ہمارا تعاون کریں، ہماری مدد کریں، یہ چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرپشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ہمارے جو ویوز بڑھیں، اس کے بعد یہ کلام عام ہر ایک آدمی کے موبائل فون پر پہنچ جائے، اور اس میں ضرور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا، ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حج کے مہینے معروف ہیں، جو شخص ان میں حج کا عزم کرے، پھر حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بد کردار اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ دیکھیے، ہم نے گزشتہ درس میں رمضان کے جو روزوں کے بارے میں ہیں، پھر اس کے بعد حج کا سفر، اس کے بعد جنگ و جدال کا مرحلہ، اور حج کے اندر کتنے دن کیا کیا کریں، روزے کتنے رہیں، اور اللہ سے زیادہ مانگیں، اس بارے میں ہمارا پچھلا درس تھا۔ ہم اسی تسلسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرمان کے آگے لے چلتے ہیں۔ حج کے مہینے معروف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حج کے احرام باندھنے کے لیے مقررہ مہینے ہیں، جو کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے علاوہ دنوں میں عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن حج نہیں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے، حج کے جو حرمت والے مہینے ہیں، ہم نے جس طرح کہا تھا کہ اگرچہ ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ ذوالقعدہ اگرچہ شروع کر رہا ہے سفر، تو ذوالحجہ میں وہ جو ہے حج کرے گا، پھر محرم میں واپس ہوگا۔ تو یہ حرام مہینوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر وہ حرکت یا کلام جو کہ شہوت یا پہ اکساتا ہو رفث کہلاتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ یہاں اللہ فرماتا ہے فمن فرض فی الحج فلا رفث، یعنی کہ جنسی چھیڑ چھاڑ۔ دیکھو، جب احرام باندھ لو، تم جب حج کا ارادہ کر کے احرام باندھ لو، یا جب بھی احرام کی حالت میں ہو، تو جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے اس کی چھیڑ چھاڑ نہ، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس خاموش رہنا ہے، جنسی کی طرف مائل نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ روک رہا ہے۔ فسوق اور جدال اگرچہ بجائے خود معصیت کے کام ہیں، تاہم احرام کی حالت میں ان کا گناہ اور بھی سخت ہے، یعنی کہ جو بھی گناہ کے کام اگرچہ کرو گے تو سادے دنوں میں تو یہ گناہ ہوں گے، مگر احرام باندھ کر اگرچہ کرو گے تو بڑے سخت گناہ ہے یہ، تو اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تم زاد راہ لے لیا کرو، یعنی کہ حج کا تم جب ارادہ کرو گے تو زاد راہ ساتھ لے لیا کرو سفر حج میں، یعنی کہ زاد راہ کیا ہے بھائی، جو بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساتھ لے لیا کرو سفر حج کے اندر، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، دھوپ سے بچنے کی، ٹھنڈ سے بچنے کی، اگرچہ بیمار ہے، دوا کچھ بھی ہے
تو یہ دوا وغیرہ لے لو، یعنی کہ یہ تمام چیزیں زاد راہ کہلائیں گی جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنا سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس میں جب تم راہ میں چلو گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلو گے تو یہی سب سے بہتر ہے، اللہ سے ڈرنا. آگے اللہ فرماتا ہے نہ ہی لڑائی جھگڑا اور جو بھی نیکی کرتے رہو، بد کرداری بھی نہیں کرنا اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے بچتے رہو. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کے لیے آئے تو زاد راہ ساتھ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. زاد راہ لینا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کہ زمانے جاہلیت میں جب بھی یہ حج کرنے کے لیے آتے تو یمن والے کہتے ہیں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ پہ توکل کر کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توکل بھی چیز ہے مگر زاد راہ لینا ہے. اللہ پہ بھروسہ کب کرنا ہے؟ جب وہ چیز کو اپنے اختیار میں رکھتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کریں. وہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں تک کہ آگے اللہ فرماتا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل رزق وغیرہ تلاش کرو تو کوئی مذاقہ نہیں، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوقاس، مجنہ اور ذوالحجاز جاہلیت میں بازار تھے. لوگوں نے دوران حج تجارت کو گناہ جانا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کہ اوقاس اور کیا کہتے ہیں اپنا اوقاس، مجنہ اور ذوالحجاز، یہ جو ہے دو بازار تھے. اور جب حج کے لیے آتے تھے زمانے جاہلیت میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو گناہ سمجھتے تھے کاروبار کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تم تجارت کر لو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو. یعنی کہ مزدلفہ جب پہنچو گے تو بس اللہ کو یاد ہی کرتے رہو، بس وہی کام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی. یعنی کہ اس میں کیا ہوا کہ پہلے برا جانتے تھے، غلط جانتے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اس سے معلوم ہوا کہ ارکان حج میں وقوف عرفہ بہت ہی اہم رکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عویمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہی ہے جو جمعہ، یوم عرفہ اور عید کی درمیان کی رات طلوع فجر سے پہلے پہنچ گیا اسے حج مل گیا. مسند ابن احمد. ابھی قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر مزدلفہ میں، یہاں پہ ایک بات ہے وضاحت، اگر مزدلفہ میں وقوف نہ کر سکے تو جہاں کہیں جگہ پائے کر لے. البتہ وادی محشر میں نہ وقوف کیا جائے. ذکر کے بارے میں یہ ہدایت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ مشرکین ذکر میں شرکیہ کلمات بھی کہتے تھے. قریش عام لوگوں کے برعکس حج کے دوران عرفات نہ جاتے کہ حدود حرم سے باہر ہے اور کہتے کہ ہم اہل اللہ ہیں، ہمیں حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی تم بھی عرفات سے مزدلفہ آؤ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے. ان لوگوں کو لمس کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے. جب اسلام کی روشنی پھیلی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عرفات جائیں اور وہاں ٹھہریں اور وہاں سے لوٹ کر مزدلفہ آئیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس سے یہی مراد ہے. اور تھوڑی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اور وضاحت میں مشرکین حج کے بعد مینا میں اپنے باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے. مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایام تشریق میں مینا میں اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو. دیکھو کتنی گمراہی تھی مشرکین مکہ کے اندر کہ وہ جو ہے پہلے تو یہ کہتے کہ وہاں پر تجارت نہیں کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ اس کو وہ احسان کر دیا کہ تجارت کر لیا تو کوئی غم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پر پہنچتے تو اپنے باپ دادا کے کارنامے یاد کرتے تھے. حالانکہ یہ حج کے دوران کرنا کیا ہے کہ اللہ کی جو ہے بڑائی بیان کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کی جو ہے فضل کا احسان بنائیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں وہ کریں. اس کے بجائے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے باپ دادا کو میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا پردادا وہ کرا، یہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے.
آج بھی اگرچہ کوئی حج کو جا رہا ہے تو قصے کہانی ہمارے ابا آئے تھے ہمارے 4 حج کرے 5 حج کرے، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے، اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کی کو پکارا جائے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک والملک لا شریک لک. یہ اصل میں یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. مگر مشرکین مکہ کیا کہتے کہ اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو جو ہے اللہ کی ذات میں شریک کر کے پکارتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن، اس طرح کر کے اس کے بعد ان کے نام لیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو جو ہے شریک کرتا ہے. تو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے. بہت بڑا شرک کرتے تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے تھے. کب؟ یہ جو لبیک اللہم لبیک اس میں بھی، اور اپنے باپ داداؤں کی بڑائی بیان کر کے بھی وہاں بھی غلط کاری کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کا ذکر ہو، اور لبیک لا شریک لک لبیک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک یہ جو ہے بار بار پڑھنے کا وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کو جانے والے یہی بلند کرتے ہیں کہ لبیک لبیک ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں اللہ پاک، ہم حاضر ہیں تیرے در پر، ہم تیرے در کے بھکاری. بہرحال اس کی لمبی جو ہے وضاحت ہے. تو ہم بھی اگر حج کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کو یاد کریں گے، مشرکین مکہ کی طرح اپنے باپ دادا کی، اپنی اس کی چیز کی وہاں پر ذکر نہیں کریں، اور یہ احرام کی حالت میں تو صرف عبادت کریں، دوسرا کام ہی نہیں کرنا. پھر آج کل یہ زمانے میں اگرچہ حج کر رہے ہیں تو ہاتھ میں موبائل فون ہے، کون روکتا؟ اب چلو بیٹھنا ہے، بیٹھ کے جو ہے دیکھنا ہے، اب اپن دیکھ رہے ہیں ویڈیو. یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ موبائل میں تو کہتا ہوں کہ حج کے دوران میں موبائل رکھنا ہی نہیں. اپنے جہاں پر بھی اپنی ہوٹل وغیرہ ہے وہیں پہ رکھ دیں، بس اللہ کا نام لیں. کوئی چھوٹا موٹا موبائل لے کر کے صرف بات کرنے کی غرض سے اگرچہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ یہ بڑا موبائل، کیونکہ ہم اتنی محنت سے حج کرتے ہیں، اتنے پیسے لگا کر جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی غرض سے جاتے ہیں، اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں جا کر بھی یہ لہو لعب میں، یہ فونوں میں اور یہ جو ہے ایسے ویسے حرکتیں کرنے میں اگرچہ صرف کر دیں گے تو اپنا حج کہاں تک قبول ہوگا. تو لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ تمام حاجیوں سے کہ جب جاؤ گے تو صرف موبائل فون بات کرنے کے لیے رکھو، ورنہ نہ رکھو. اب اس میں انٹرنیٹ ڈال کے جو جی چاہے دیکھ رہے ہیں، وہاں بیٹھے ذرا ادھر ہاتھ میں موبائل ہے، اب یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں، ہاں میں حج کر رہا ہوں دیکھو. تو یہ سارے چیزیں اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ گناہ کے کام ہیں. تم حج کرنے کے لیے جانے تو مکمل حج کریں، یہ فضول کام نہ کریں. ہم یہی آپ کو تاکید کرتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے. دیکھو میں نے کہا نا. تو مفسرین نے کہا کہ یہ آیات ایک منافق احنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیا یہ آیات اسی کی ضمن میں نازل ہوئی ہیں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن انداز کلام اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کسی خاص منافق کے متعلق ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اسلام سے پھر کر یہ شخص واپس مکہ چلا گیا. راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا، جو جانور نظر آئے انہیں مار ڈالا. تاہم یہ عمومی طور پر منافقین کے اوصاف بھی ہیں. سید عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندہ لوگ کج بحث جھگڑالو لوگ ہیں. تو یہ منافقوں کے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی ہے. تو جو حج کے دوران کج بحث اور غیر غلط چیزیں کرتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، صبر کریں. دھکم پیلی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم جھگڑے کی قسم کی کام نہ کریں، ہم یہی کہتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. اور جب وہ ایسی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی تگ و دوہ یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنی عزت کی خاطر گناہ پر جم جاتا ہے، پس جہنم اسے کافی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دیکھیے جو بھی ایسا کرتا ہے نا، تو جیسے کہ کچھ بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اپنی انا اور اپنی جو ہے بڑپن کے اندر جو ایسا کچھ اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. عزت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے. جھوٹی عزت، غرور، تکبر کرنا ہی نہیں ہے.
ہمیشہ تو نہیں کرنا ہے، تو حج کے احرام کے اندر تو قطعی نہیں کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو حالانکہ جھگڑا کرتا ہے اور فساد پسند، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے، فساد پھیلانے والا غلط ہے. اور وہ منافق کے بارے میں بھی یہاں پر وضاحت کی گئی ہے، جس کا میں نے نام لیا کہ احنس بن شریق، کہ وہ جب لوٹا مکے کو تو اس نے جانوروں کو کاٹ ڈالا اور جو ہے کھیتیاں جلائیں وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور اللہ فرماتا ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. جیسے کہ صہیب بن سنان رومی، صہیب رومی جن کو کہا جاتا ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو مشرکین نے انہیں پکڑ لیا کہ یہ مال اسباب جو تم نے مکہ رہ کر اکٹھا کیا ہے کدھر لے جاتے ہو. چنانچہ مشرکین نے سب کچھ چھین کر ان کی گلو خلاصی کیا، اور سیدنا صہیب اپنی جان اور ایمان کو بچا کر مدینہ تشریف لے آئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی. ایسے ہی مخلص مومنوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یعنی کہ دیکھیے جو بھی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اور سب اپنا مال و متاع چھوڑتا ہے، تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنا مال اور متاع جو ہے چھوڑ دیا. صہیب کو جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین مکہ نے گھیر لیا، کہا کہ صہیب تم یہاں پر کمائے ہو، یہ مال جو تم لے کے جا رہے ہو نا یہاں پر کمائے ہو، تو لہذا یہیں خرچ کرو، یہیں چھوڑو. تو بہرحال انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہاں پر آ گئے، مدینہ آ گئے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جو چھوڑتے ہیں، جان کو بیچ ڈالتے ہیں، ایسے بندوں پر اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. آگے فرماتا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر تم روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی وضاحت یہ ہے کہ جو بھی مطلب جو ایمان لائے وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یعنی کہ اسلام میں کلمہ پڑھ لیا تو اب جو ہمیں پسند ہے وہ کریں گے، اور اسلام کے اندر بھی ہم رہیں گے، تو ایسا نہیں ہے. پورے کے پورے سلم کافہ پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ A to Z اسلام کو مانو. میں کچھ بات مانوں گا کچھ بات نہیں مانوں گا تو یہ ایسا نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی یہاں پر اور یہ بتایا کہ تم شیطان کی روش بالکل اختیار نہیں کر سکتے، شیطانی حرکات کر ہی نہیں سکتے. کیا تم کتاب کے بعض اس سے مانتے ہو اور بعض ان کا انکار کرتے ہو؟ سورہ بقرہ کے اندر یہ وضاحت آئی تھی. تو کون سا اسلام دین میں پسند کی باتیں مان لیں اور باقی یعنی کہ جو دین اسلام میں پسندیدہ چیزیں ان کو پسند آئے وہ مان لیتے ہیں؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خواہشات نفس کو الہ بنانا ہوا. عیسائیوں کی طرح یہ بھی نہ ہو کہ دین کو پرائیویٹ معاملہ بنا کر رکھ دو. مسجد میں دین ہو لیکن سیاست میں دنیا جہاں کی بے دینی ہو، یا یہ بھی نہ کرو کہ جو جی چاہے وہ دین اسلام میں اپنے خواہشات نفس کے مطابق داخل کرتے جاؤ اور اسے بدعات اور رسم و رواج کا ایک ملغوبہ بنا کے رکھ دو. اگر تم مکمل طور پر اسلام کی اطاعت کا جو اگلے میں نہیں پہنو گے تو شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جاؤ گے. یہ موذی دشمن تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا. دیکھو یہاں پہ وضاحت یہ آ رہی ہے کہ تم پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسا نہ کرو جیسے عیسائیوں نے کہا کہ ہم چرچ کے حد تک، ہم اپنی عبادت گاہوں کے حد تک دیندار رہیں گے، باقی کا جب وہ چرچ کے باہر نکل جائیں گے تو ہم جو چاہے کرو. اب اس میں بدفعلی کرو، بد کلامی کرو، عریانیت پھیلاؤ، پورنوگرافی کرو، اور یعنی کہ کچھ بھی کرو گناہ کے کام، کوئی ہم کو بولنے والا نہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. پورے کے پورے اسلام میں داخل کرنے کی وجہ صرف مسجد کے حد تک ہی دین نہیں ہے. ہاں اسلام مسجد کے اندر بھی ہے، مسجد کے باہر بھی ہے. تو پوری جگہ اسلام کو فالو اپ کرو. یہود و نصارہ کی طرح جو ہے صرف اپنی عبادت گاہوں میں دین، باقی کے بے دینی پوری پھیلا رہی ہیں. شراب، جوا، فائنانس اور یہ سود اور یہ حرام کاری، یہ بدکاری، قتل و غارت گیری، یہ سب نہیں چلے گا. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا آپ کو، اور شیطان کی روش اختیار نہیں کرنا چاہیے. شیطان کی روش کیا ہے؟ تو جو گناہوں پر ابھارنے والے کام ہیں وہ شیطان کی روش ہے. تو یہود و نصارہ اور مشرکین اور ہمارے اس دور کے اہل بدعت بھی یہ ہیں کہ بس کہتے ہیں نا
کہ ہمیں ان کا دامن لے کر چلے جائیں گے، ہم اس کا پکڑ کے چلے جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. جو اسلام دین ہے وہی دین ہے. اس کے علاوہ جس کو بھی تم دین سمجھ کے کر رہے ہو وہ دین نہیں ہے، جو بے دین ہے. اور اسلام میں نئی نئی چیزیں، نئی نئی عبادتیں، نئے نئے طریقے. ہمیں کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے قبلہ کے رخ کر کے، جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا سیدھی تھوڑا سا سرک کر کے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں. تو یہ کسی قرآن کے اندر، کسی حدیث کے اندر نہیں آیا. ہمارا قبلہ ایک ہی ہے اور قیامت تک ایک ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے. تو قبلے سے رخ اپنا نہیں پھیرنا چاہیے، مگر آج کل کے لوگ پھیرتے ہیں. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، ہم یہی کہیں گے. تو یہ دین نہیں ہے. دین کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہی دین ہے، جو صحابہ جس پر عمل کرے وہی دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، کیا ہے وہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، وہ سب بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے میرے بھائی. تو بدعت سے اور خرافات سے بچو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. یہی آیت بیان کر رہی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اللہ فرماتا ہے پھر اگر تم روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر دے رہا ہے کہ یہ گناہ یہ نہیں کیے، یہ گناہ یہ نہیں کیے، یہ اچھا یہ برا ہے. سب آ جانے کے بعد، سب معلوم ہونے کے بعد بھی تم بری روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم جیسے ہزاروں کروڑوں لوگ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز پر غالب ہے. یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں اور قصہ ہی صاف کر دیا جائے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتے اور منمانی کرتے ہیں، یعنی ایسے دندان شکن اور منہ توڑ نشانی کے انتظار میں ہیں جبکہ حق تسلیم کرے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ رہ جائے. جیسا کہ فرمایا تب ایمان کیا فائدہ دے گا. جس دن کوئی ایسی بڑی نشانی آ گئی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس وقت اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام کیے ہوں. جب کوئی حتمی علامت جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا موت یا قیامت آ گئی تو پھر یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے نا، جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے دین پر ایمان نہیں لاتے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی بہت بڑی نشانی لانا، جیسے فرشتے بادل پہ بیٹھ کے آنا. اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئیں، اللہ اور فرشتے آئیں ان کے سامنے. یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ لوگ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے لوگ، اللہ اور فرشتے بادلوں سے آئیں ہمارے پاس جب ہم مانیں گے تمہاری بات. تو ایسا اگرچہ ہوگا تو تمہارا کیا ایمان لانا فائدہ ہوگا. جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے سورج یہاں سے نکل کر یہاں ڈوبتا ہے تو یہاں سے نکلے گا سورج اور یہاں ڈوبے گا. تو ایسا ہونا تو قیامت کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ویسا اگرچہ ہوگا تو اس وقت تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا تمہارا ایمان. تو ایسے ایسے ڈیمانڈس یہ مشرکین اور یہ کافرین اور آج کے زمانے کے بھی کچھ اہل بدعت ایسے ہیں کہ ایسے ایسے چلو لاؤ، لا کر بتاؤ، ہاں دم ہے تو ایسا کرو، دم ہے تو ویسا کرو. تو آج بھی وہ روش کے لوگ دنیا میں ہیں. تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ سلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینۃ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب. آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں، پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا. اگر مسئلہ آیاتوں ہی پہ ان کا ہوا ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کیا کچھ آیات دیں. عصائے موسیٰ، ید بیضا، پہاڑ سروں پر لٹکانا، مار کے پھر زندہ کر دینا، کیا یہ سب کچھ تھوڑا ہے؟ تو کیا پھر انہوں نے ماننے کا حق ادا کر دیا؟ پھر جب انہوں نے نعمت کی قدر نہ کی تو وہ ان سے چھین گئی. اگر تم بھی قدر نہ کرو گے تو یہی تم سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اب اگرچہ اسلام پورا آ جانے کے بعد اب یہ ہونا یہ ڈپارٹمنٹ جیسا منگتے تھے یہ لوگ، اور اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے سے آ کر کے ہمارے کو نظر آنا، تو یہی اس سے پہلے بھی ڈیمانڈ کیے بنی اسرائیل لوگ نہیں ڈیمانڈ کیے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں اور کیا کہا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ ان کے سامنے ایسے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے. حضرت موسیٰ نے عصائے موسیٰ لایا اور وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور ید بیضا اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ایسا ہاتھ چمکتا تھا جیسے کہ روشنی کوئی نور چمکتا ہو. ہاں ید بیضا بھی بتایا، اور پہاڑوں پر یعنی کہ ان کو پہاڑ بلند بلند کر کے بتایا.
پہاڑ بلند کر کے بھی ان کو بتایا، اور مرنے کے بعد زندہ کر کے، جیسے وہ گائے کا ذبح کرنا جو بنی اسرائیل کا حکم تھا کہ تم ایسی گائے ذبح کرو، یہ پورا واقعہ ہم نے سابق میں بتا دیا سورہ بقرہ کے شروعات میں، کہ وہ گوشت لے کر کے مارے ذبح کرنے کے بعد تو وہ مردہ آدمی زندہ ہو گیا تھا. تو یہ وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے مردوں کو بھی زندہ کر کے بتا دیا. اور کیا انہوں نے وہ چیز کو، وہ حق کو ادا کیا؟ پھر وہ ڈیمانڈ جو ایمان لانے کی تھی، کیا انہوں نے پورا لائے؟ نہیں لائے. تو آج بھی مسلمانوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم پورے اسلام میں داخل نہیں ہو جاؤ گے تو لاکھ تم معجزات کے دیکھ لینے کے بعد، لاکھ تمہاری باتیں ہونے کے بعد بھی تم سے وہ نعمتیں چھن جائیں گی. اور آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ نعمتیں تمام چھن گئیں. انسان، مسلمان اللہ کے دین کو، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو چھوڑ دیا، اور یہ دونوں کو چھوڑ کر سب کر لیا. مسجدیں ویران ہیں، اور جو خبروں پہ جو چکر لگانے والے گنبد والے جو جگہیں ہیں وہ ساری آباد ہیں. بزرگان دین کے نام پر جو مزارات کی جو ہوتی ہے وہ آباد ہے، وہاں پر لاکھوں اور اس کے موقعوں پر جو ہے بہت سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، مگر یہاں پر نمازوں میں، فرض نمازوں میں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ اسلام کا رکن نہیں ہے، نماز رکن ہے. تو میرے بھائی، اگرچہ ہم اللہ کی نعمتوں کا جو ہے ناشکرہ کریں گے، اللہ کی عبادتیں نہیں کریں گے، تو تم لاکھ کوشش کر لو، کچھ ہونے والا نہیں ہے تم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں اگرچہ یہ عنصر نہیں پایا جاتا کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دو، دوسروں کو برائی سے بچاؤ، یہ کام تم نہیں کرو گے، ہم تم پر ایسے ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے تمہارے سروں پر جو تم پر رحم نہیں کریں گے. آج یہی معاملہ ہے، آج یہی معاملہ ہے میرے بھائی. مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہو رہے ہیں، اگرچہ آپ دیکھو فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے. یہودی آتا ہے، مار کر چلا جاتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. میانمار میں دیکھو کیا حال ہے. اسی طرح بلاد ہند میں دیکھو، جو نارتھ سائڈ کا علاقہ ہے، سارا کا سارا کیا ہے، کوئی کچھ کرے. تم اب کیا کیسے سمجھائیں تمہیں اے مسلمانوں؟ اللہ کے دین کو لازم پکڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جو ہے نا تمہاری اسلام سے چھن جائیں گی، اور ایسی نسل اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں لائے گا کہ ان سے دین کا کام لے گا. تم خاندانی مسلمان ہو کر بھی تم کوئی معنی نہیں رکھو گے. اللہ تعالیٰ ایسی نئے لوگوں کو ایمان کی دولت دے کر کے اس سے دین کا کام لے گا. اس لیے اللہ کے دین کی نعمت کو سمجھو اور اللہ کے دین کی طرف آؤ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی متقی لوگ ان سے بالا تر ہوں گے. رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ابتدا میں زیادہ تر فقراء اور مساکین ہی تھے، جیسے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمار بن یاسر اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ. چنانچہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و جلال میں لدے پھندے کفاران کا مذاق اڑاتے تھے، کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج بھی دیکھو اہل ثروت لوگ جو دنیا کا مال و متاع غریب عوام سے لوٹ کر کے کوئی بھی بہانے سے جمع کر لیے ہیں، ان کے لیے دنیا ہی جنت بنا دی گئی ہے، اور وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نچلی ذاتوں کا، نچلے طبقات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہونے نہیں دیتے، مسلمانوں کے علاوہ بھی. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تو کافروں کو چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی وہ عیش کر لے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اور اللہ جسے غریب سے غریب کو امیر بنا سکتا ہے دنیا کا، اور وقت کے بادشاہ کو ذلیل کر کے قتل کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو غرور مت کرو اے بے ایمانوں، غرور مت کرو. ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور کافروں کی یہ جو بڑی بڑی عمارتیں ان کو دیکھ کر کے، ان کی بلڈنگیں، ان کا رہن سہن، ان کی گاڑیاں دیکھ کر کے ہم مرغوب نہیں ہونا چاہیے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم.
اللہ فرماتا ہے سب لوگ ایک ہی طریق دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق کا علم نہ تھا، بلکہ ان میں ضد بازی اور انا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھایا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں ہدایت کی بنیاد اور اختلاف کے دخول کا پورا سلسلہ عروج و زوال سمجھایا۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی طریقے پہ تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ انسانی تھا وہ ایک ہی طریق پر تھا، پھر اس کے بعد اس میں قوم و قبیلے بنتے گئے۔ یہ طریقہ اسلام تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سب کا اسلام تھا، کسی کا نام دوسرا اللہ تعالیٰ نہیں رکھا تھا، اسلام ہی تھا۔ اس سے اس فلسفے کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو بعض فلسفی سمجھاتے ہیں کہ شروع میں صرف جہالت تھی، یعنی کہ اگرچہ یہ کوئی کہتا ہے کہ پہلے شروع میں جہالت تھی، پہلے انسان بندر تھا، نہیں، نو، انسان ہی تھا، بندر کبھی نہیں تھا میرے بھائی۔ یہ تو جاہلوں کی تھیری ہے۔ انسان کو انسان ہی بنا کر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ جانور سے رونما ہو کر کے انسان بننے کا ایسا کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ تو اس کی تردید کیا۔ بعد میں ارتقاء ہوتے ہوتے انسان توحید کی روشنی تک جا پہنچا۔ پھر جب اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے ہدایت مٹ جاتی رہی تو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیج دیتا ہے کہ ساتھ کتاب بھی اتار دیتا ہے کہ جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں اور لوگوں پہ حق بھی پھر سے واضح ہو جائے۔ لوگوں میں اختلاف کی پیدا تو وہ کرتے رہے جن کے پاس ہدایت ہوتی اور روشن دلیل بھی ہوتی، مگر وہ ضد، ہٹ دھرمی اور مفاد پرستی کی بنیاد پر اختلاف کو ہوا دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ شروع تو دین ایک ہی تھا، تو اس میں جو ہے نا کچھ لوگ اختلاف کرے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اختلاف کو نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، انبیاؤں کے ذریعے سے اور کتابیں نازل کر کے، صحیفے نازل کر کے وہ اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا ہے۔ یہی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اب روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ دھرمی کرنے والے جو دلیل آ جانے کے بعد بھی ہے۔ تو جہنم جو تیار کر کے رکھا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے کر رکھا ہے نا، جو ضد کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، مانتے نہیں، حق آ جانے کے بعد انہی کے لیے جہنم ہے۔ سیدنا ثوبان روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے یہ روایت موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آخری رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی رسول و نبی نہیں پیدا ہوگا، میں آخری جو ہے رسول ہوں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امت کتنے بھی حصوں میں تقسیم ہو جائے مگر میری امت کا ایک گروہ جو قرآن و سنت کو لازم پکڑے گا وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، جو کتاب اللہ و سنتی کی دعوت دے گا، ما انا علیہ و اصحابی کی دعوت دے گا، وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور وہ غالب رہے گا۔ ان کو نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں ختم کر سکتے ان کو، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت آ جائے گی، اس کے بعد تو حساب کتاب ہی ہے۔ تو ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو اہل الحق کہلائے گا، اہل التقویٰ کہلائے گا اور طائفہ منصورہ کہلائے گا، اور وہ کتاب و سنت کے حاملین اہل الحدیث رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مسائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا بلا کے رکھ دیا، حتیٰ کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا، سن لو، اللہ کی نصرت آیا ہی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کی نصرت بالکل قریب ہے۔ جب انبیاء مبعوث ہوتے ہیں تو انہیں نئے سرے سے فرقوں میں بٹی ہوئی قوم کو توحید کے جھنڈے تلے جمع کرتے ہوئے کافی مشکلات اور مصائب پیش آتے ہیں۔ باطل قوتیں جو کہ اپنی جڑیں گاڑ چکی ہوتی ہیں، مالی اور افرادی قوت کے لحاظ سے نبی اور اس کے ساتھیوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، انہیں کچل دینے سے کبھی گریز نہیں کرتی، حتیٰ کہ کئی انبیاء کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مصائب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ پر یہ اللہ کے نیک بندے بتقاضائے بشریت پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟
خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ تکیا چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پھٹوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور وہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے. اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنع سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. یعنی کہ جنت ایسے ہی حاصل ہو جائے گی، یہ توقع نہ رکھو. ہاں، جنت کا جو ہے راستہ نا، یہ کانٹوں کا راستہ ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے امتحانوں کی گزرگاہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے جنت حاصل کر لو گے؟ نہیں، تمہیں امتحان دینا پڑے گا. اور سابقہ نبیوں کی امتیں پکار اٹھتی تھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اسی طرح اس امت کے اندر بھی صحابہ نے کہا کہ جب مشرکین مکہ ظلم کرتے تھے، جیسے ظلم کیا جاتا تھا حضرت سمیہ کو، حضرت سمیہ کا کیا جرم تھا کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ ایک ہے. ابو جہل آتا اور اس کو اس کے دونوں پیر، ایک مشرق کی طرف اور یہ مغرب کی طرف، دونوں اونٹوں کو باندھ دے کر کے دونوں اونٹوں کو دوڑایا جاتا، اور بدبخت اس کے پاس آ کر کہتا کہ مان لے حبل کو، مان لے لات کو، مان لے منات کو، یہ بتوں کے نام ہیں. تو وہ کہتی کہ نہیں، اے عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، میں نہیں مانوں گی. اور اس کے منہ پہ تھوکتی تھی. کون؟ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ واقعات میں موجود ہیں. تو میرے بھائی یہ امتحان دیا، پھر وہ نیزہ جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے شرمگاہ میں مارا اور حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو ایسے دین آج ہم تک پہنچا ہے. اگرچہ سمیہ وہ اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کرتی تو ہمیں مل سکتا تھا کہیں سے یہ دین میرے بھائی. اسی طرح اندر زمین میں گاٹ کر کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. ان کے بیٹے عمار پر ظلم کیا جاتا تھا. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال لی گئی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پہاڑ رکھ دیے جاتے تھے، چٹانیں رکھ دی جاتی تھی. حضرت بلال احد کا نعرہ نہیں چھوڑتے تھے. ایسی سی قربانیاں دی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ نے ایسی تکلیفیں صحیح ہیں کہ آپ حتیم کے قریب نماز ادا کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ایک بدبخت ولید آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں اونٹ کی وجڑی لا کر ڈال دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت کر دیتا ہے. آپ سر اٹھانا آپ کو تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر جو ہے صحابہ کرام آ کر کے وہ چیزوں کو دور کرتے ہیں. تو ایسی تکلیف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہیں اور تب جا کر کے ہمارے پاس دین آیا ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ لیتے ہیں، آج فرقہ بازی بنا دیتے ہیں، آج یہ جماعت وہ جماعت کہہ کر کے اللہ کے دین کی کتاب کو غافل کر کے اپنے مولویوں اور ملاؤں کی چکروں میں پڑھ کر کے اپنے سگے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے دشمنی مول لیتے ہیں. کتاب کا سہارا نہیں لیتے، کتاب کیا سچ کہتی ہے وہ نہیں دیکھتے. ہمارے سابق میں ہمارے صحابہ، ہمارے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مصیبتیں آ کر کے دین ہم تک آیا، یہ نہیں دیکھا جاتا. بس فرقہ بازی میں پڑے ہوئے میرے بھائی. اللہ کی طرف آؤ، ایک دین کی طرف آؤ، ایک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آؤ. اللہ کا کہنا اور رسول کا کہنا یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے میرے بھائی. چاہے وہ کتنا بڑا خطب ہو، کتنا بڑا ابدال ہو، اس کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف اللہ اور رسول کی بات، قرآن اور سنت کی بات کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کسی کی جو ہے اتباع اور پیروی کا نہیں دیا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کس پہ خرچ کریں. سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے خرچ کرو تم مال والدین، اپنے ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں کا حق ہے مال خرچ ان کے اوپر ہونا. تو میرے بھائی بعض مالدار صحابہ نے یہ سوال کیا کہ نفلی صدقات کے مصارف کیا ہیں، تو یہ وضاحت کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی ہے.
कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुन लकुम व असा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया है और वो तुम्हें नागवार है, और ये आयन मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नागवार समझो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और ये कि किसी चीज़ को तुम पसंद करो और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और ये हकीकत अल्लाह ही को खूब जानता है, तुम नहीं जानते। मदीना में इस्लामी रियासत जब क़ायम हो गई तो जहाद फ़र्द करार दिया गया, जैसे कि हमने साबिक़ में बता दिया कि जिस तरह रोज़े फ़र्द है, नमाज फ़र्द है, उसी तरह जिहाद क़िताल भी फ़र्द है। हर माशरे में तमाम लोग तो एक जैसी जिस्मानी और जहनी सतह के नहीं होते, चुनाचे कुछ कम हिम्मत लोगों को जहाद गिरा महसूस होता। क़िताल तभी तौर पर इंसान पसंद नहीं करता, ये उन्हीं लोगों से ख़िताब है। गोया अगर जहाद तुम्हें पसंद ना भी हो तो उसमें तुम्हारे लिए बहुत भलाइयाँ हैं। शहीद की ज़िंदगी कौम के लिए हयात का दर्जा रखती है, इसीलिए किताब व सुन्नत में जहाद पर बहुत ज़ोर दिया गया है। तो बहरहाल हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। हम ये किताब की जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि हम इसकी दावत को दुनिया तक पहुँचाएँ। कैसे पहुँचाएँ? ये हमारा ज़राए इब्लाग़ है। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, ये सब पर हम जो लोग गाने बजाने और गैर गलत चीज़ें शेयर करते हैं और यानियत शेयर करते हैं, हाँ, और खाना पीना, नाचना गाना ये शेयर करते हैं, हम अल्लाह की किताब को, उसके इल्म को, उसकी तालीम को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे चैनल से लोगों को जोड़ें मेरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इश्काल इस दर्स के ताल्लुक़ से हो या कोई भी सवाल हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं। तो मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस की दावत की तरफ बुलाओ, और हमने आसान अंदाज में, बिल्कुल कोई लागो लपेट वाली जो है ऐसी गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल सरल सादा सीधा हमारा अंदाज़ बयान रख करके हमने इसकी तफसीर का आगाज़ किया है। और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से 197 आयत से लेकर के और 216 आयत तक हमने आज मुकम्मल दर्स दिया है, और आज तशरीह और तफसीर मुख्तसर अंदाज में बयान की है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और लोगों तक ये दावत को पहुंचाएंगे। और हमारे चैनल को वसी पैमाने पर जब यहाँ पर सब्सक्राइब किया जाएगा तो हमारी ये जो दावत है वो कामयाब हो जाएगी, आम लोगों के स्क्रीन पर, उनके टेलीफोन्स पर नज़र आएंगे, उनकी यूट्यूब चैनल्स पर नज़र आएंगे। तो हमारा जो ये काम है पूरा हो जाएगा मेरे भाई। इसमें ज़रूर हमारी मदद करें, हमारा ताउन करें। अगले दर्स तक इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।